دیکھے جانے والے خواب آنکھ کھلتے ہی تحلیل ہو جاتے ہیں۔ بقول غالب تھا خواب میں خیال کو تجھ سے معاملہ، جب آنکھ کھل گئی نہ زیاں تھا نہ سود تھا۔ ایسا خواب اچھا ہو یا برا، انسان کچھ وقت اس سے کھیلتا، تعویلیں تراشتا، تعبیروں کے ذائچے بناتا اور پھر بھول جاتا ہے۔ یہ خواب معمولات حیات کی طرح کھلتے مرجھاتے رہتے ہیں۔ اس کے برعکس جاگتی آنکھوں کے خواب بڑے سخت جاں، بڑے پرفریب ہوتے ہیں۔ یہ خواب انسان اپنی آرزوؤں کے بت کدے میں خود تراشتا، اپنی آنکھوں میں بساتا اور پھر الہامی صداقت کی طرح ان پر یقین کر لیتا، بلکہ ایمان لے آتا ہے۔ یہ خواب بصارت کا مستقل حصہ بن جاتے ہیں۔ پھر آنکھ جو کچھ بھی دیکھتی ہے خواب کے اسی مہدب عدسے سے دیکھتی ہے۔ سو لکو دک صحرا میں بھی نیل گوں سمندر موجیں مارنے لگتے ہیں۔ ادھر انسان خود کاشتہ خوابوں اور خود ساختہ تعبیروں میں مگن رہتا ہے، ادھر انہونیوں کے مگر مچ دبے پاؤں اس کی طرف بڑھتے رہتے ہیں، اور خواب اس وقت ٹوٹتا ہے جب کھونے کو کچھ بھی نہیں بچتا۔ نیند میں چلنا یعنی خواب خرامی بھی خطرناک بیماری ہے، لیکن جاگتی آنکھوں کے خواب ایسا مرض ہے جو سرطان کی طرح سب کچھ چاٹ جاتا ہے اور خبر تک نہیں ہوتی۔ عمران خان کی ساری سیاست جاگتی آنکھوں کے خود تراشیدہ خوابوں اور پرفریب تعبیروں کے پا برہنہ تعاقب کی دلچسپ کہانی ہے۔ کسی خاص لمحے کوئی خواب اپنے سنہری پر پھڑ پھڑاتا، کسی شاخ آرزو سے اڑتا اور ان کی جاگتی آنکھوں میں بسیرا کر لیتا ہے۔ پھر انہیں رستے کی رکاوٹیں اور سنگلاخ زمینی حقیقتیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ منزل مقصود کی بنی سوری حسینہ ان کے دل میں قیامت بپا کر دیتی ہے۔ تحریک انصاف بننے کے صرف 3 سال بعد 1999 میں مارشل لاء کا ناقوس بچتے ہی انہوں نے ایک خواب تراشا اور پرویز مشرف کی سپاہ کا حصہ بن گئے۔ جاننے میں 3 برس لگ گئے کہ یہ لا حاصلی کا کھیل تھا۔ 2011 میں مارگلہ کی پہاڑیوں سے اترتی ہواؤں نے ان کی جاگتی آنکھوں میں ایک نئے خواب کی جوت جگائی۔ نونہالان سوشل میڈیا، دانشوران خوشگما اور تجزیہ کاران آتش بیاں نے ان کی آنکھوں میں ایسا سرمۂ نور بصر بھر دیا کہ 2013 کے انتخابات سے پہلے ہی انہوں نے خود کو وزیر اعظم کی مسند پر فائز کر لیا۔ ایسا نہ ہوا تو ان کے شور ماتم نے آسمان سر پہ اٹھا لیا۔ خان صاحب کی بے کلی بڑھی تو ایک خواب لندن میں تراشا گیا۔ چودھری برادران اور علامہ طاہر القادری بھی اپنی اپنی سرمادانیاں لیے پہنچ گئے۔ 2014 میں اسلام آباد کی شاہراہ دستور پر ایک سرکس لگا۔ امپائر کی انگلی شاخ گل کی طرح خواب میں تھرکتی رہی، لیکن عملاً اٹھی نہیں۔ 2018 میں ان کی جاگتی آنکھوں کے خواب نے تعبیر پائی، لیکن سب جانتے ہیں کہ کن سکھیوں سہیلیوں نے مشاتگی کی عروس خواب کی مانگ میں سندور بھرا، ہاتھوں میں مہندی رچائی، ماتھے پہ کامرانی کا جھومر سجایا اور وزیر اعظم ہاؤس کے حجلہ عروسی میں لا بٹھایا۔ یہ الگ داستان ہے کہ آج وہ سکھیاں سہیلیاں بھی اپنے پراگندہ بالوں میں راکھ ڈالے بین کر رہی ہیں۔ 2022 میں جب خان صاحب کو لگا کہ ناؤ ڈگمگانے لگی ہے تو خود فریبی کی گپھا سے ایک اور خواب نے انگڑائی لی۔ میں ناقابل تسخیر ہوں، میں امریکی سائفر سے کھیلوں گا، بندے خرید لوں گا، تحریک عدم اعتماد ایوان میں نہیں لگنے دوں گا، قاسم سوری سے رولنگ دلا کر اسے ناکارہ بنا دوں گا، یہ بھی نہ ہو پایا تو اسمبلی توڑ دوں گا۔ خان صاحب نے یہ سب کچھ کیا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ ابھی اس جمع مرگ خواب کا کفن بھی میلا نہ ہوا تھا کہ جاگتی آنکھوں میں ایک نئے خواب کا غنچہ پھوٹا۔ میں عوامی طاقت کے بل پر انقلاب لاؤں گا، چوروں اور ڈاکوؤں کی حکومت گرا کر دم لوں گا، نئے انتخابات کراؤں گا، انہیں مرضی کا آرمی چیف نہیں لگانے دوں گا۔ دانش کہہ رہی تھی کہ اسمبلی میں رہو، صرف 2-3 ووٹوں کی برتری رکھنے والی ڈھل مل مخلوط حکومت کا ناطقہ بند کیے رکھو، لیکن جاگتی آنکھوں کی خود فریبی کچھ اور کہہ رہی تھی۔ خان صاحب نے اجتماعی استعفے دیے، عوام کو اکسایا، جلسوں جلوسوں دھرنوں لانگ مارچوں کی چتا سلگائی، جھنجھلاہٹ میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں توڑ دیں۔ اب جاگتی آنکھوں میں ایک نئے خواب کا سراب آبسا ہے۔ میں مقبول ہوں، انتخابات میں 2/3 اکثریت حاصل کروں گا۔ دلیل یہ ہے کہ اکتوبر 2022 کے ضمنی انتخابات میں نے حریفوں کو شکست فاش دے دی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ 71% عوام نے ان انتخابات کا بوائیکاٹ کیا، صرف 29% پولنگ ہوئی۔ پنجاب میں قومی اسمبلی کے 3 حلقوں میں انتخابات ہوئے، ایک میں پی ٹی آئی ہار گئی، 2 میں خان صاحب جیت گئے۔ انہوں نے 1,90,226 اور مسلم لیگ نون کے امیدواروں نے 1,55,445 ووٹ حاصل کیے۔ تب پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور ڈسکا کی دھند والے سارے فنکار مورچوں پہ تھے۔ اب جاگتی آنکھیں اسی فتح مبین سے مستقبل کے خواب بن رہی ہیں۔ کراچی کے بلدیاتی انتخابات نے بھی کچھ نہیں بگاڑا۔ تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ وفاقی اور صوبائی اسمبلیوں سے مستعفی ارکان خان صاحب کی حکمت و فراست کا سیاپا کر رہے ہیں۔ پرویز الہی ٹھٹھا اڑانے، جملے کسنے اور دشنام کرنے میں لگے ہیں۔ امریکی سائفر کا بیانیہ جو بائیڈن اور حسین حقانی سے ہوتا ہوا محسن نقوی تک آن پہنچا ہے۔ فیڈرل لاجز کے 100 سے زیادہ کمرے خالی کرائے جا رہے ہیں۔ کسرے بنی گالا کے گرد و پیش صف بستہ سیکیورٹی گارڈز خیبر پختونخوا سے دھار گئے ہیں۔ خان صاحب خود اختیاری نظر بندی میں چلے گئے ہیں۔ ان کا سارا جہاد سر شام 2 جھنڈوں کے درمیان بیٹھ کر بے ربط تقریروں تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ بنی گالا کے پرفضا ماحول کے خواب تو حسین و دلکش تھے، زمان پارک کی گھٹن میں جاگتی آنکھوں میں اب ڈراؤنے خواب اترنے لگے ہیں۔ خان صاحب نے کہا، آصف زرداری نے مجھے قتل کرانے کے لیے دہشت گرد خرید لیے ہیں، طاقتور سہولت کار بھی سازش میں شریک ہیں۔
آگے آگے دیکھیے، امجد اسلام امجد پھر یاد آتا ہے۔ نہ آسماں سے نہ دشمن کے زور و زر سے ہوا، یہ معجزہ تو میرے دست بے ہنر سے ہوا۔